بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتائیں گے۔ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جس محفل میں بھی دجال کا بیان فرماتے تھے، وہاں صحابہ کرام پر خوف طاری ہو جاتا تھا اور صحابہ کرام رونے لگتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان اس کے بارے میں کچھ فکر ہی نہیں کرتے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج لوگ اس فتنے کو اس معنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جس معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان یہ حدیث سنتا ہے کہ دجال کے پاس کھانے کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی، تو اس حدیث کو وہ اس حال میں سنتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب گھر کے اندر آپ قدم رکھیں گے تو نظروں کے سامنے آپ کا وہ لخت جگر ہوگا جس کے ایک اشارے پر آپ اس کی ہر خوشی پوری کر دیا کرتے تھے۔ اب وہی بچہ آپ کے سامنے ہے، شدت پیاس سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ کئی دن کے فاقے نے گلاب جیسے چہرے سے زندگی کی تمام رونقوں کو چھین لیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور آپ لاچاری اور بے بسی کے عالم میں اپنے جگر کے ٹکڑے سے دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور آپ کی ماں، جس نے آپ کو کبھی بھوکے پیٹ سونے نہیں دیا، جو آپ کی پیاس کو آپ کے اشاروں سے سمجھ جاتی تھی، جس نے اپنی تمام خوشیوں اور ارمانوں کو آپ کے نام کر دیا، آج وہی آپ کی ماں نگاہوں میں ہزاروں سوالات لیے جوان بیٹے کی طرف اس امید سے دیکھ رہی ہے کہ شاید آج میرا بیٹا ضرور روٹی کا ایک ٹکڑا کہیں سے لے آیا ہوگا۔ بیٹا آج ماں کی ممتا کی خاطر پانی کا ایک قطرہ ضرور کہیں سے لایا ہوگا۔ آپ کا چہرہ سمجھنے والی ماں آج بھی بیٹے کے چہرے پر لکھے جواب کو پڑھ لیتی ہے، اور ماں کی آنکھوں سے جوان بیٹے کی بے بسی پر اشکوں کے قطرے گرتے ہیں تو آپ کا لہجہ منہ کو آتا ہے۔ آپ اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، پھر دوسری طرف منہ موڑتے ہیں شاید اس کونے میں کوئی نہ ہو، لیکن وہاں آپ کی شریک سفر ہے جس نے ہر امتحان میں آپ کو حوصلہ دیا، لیکن آج اس کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں اور سب کا سمندر اندر ہی اندر موجیں مار رہا ہے، اور یکایک اپنی چاند کو دیکھ کر دل میں چھپے اشکوں کے سمندر میں طوفان پیدا ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی محبت اپنی ہی اشکوں میں پگھلنے لگی۔ اب آخر آپ بھی تو انسان ہیں، آپ کے سینے میں بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی دھڑکتا ہے۔ آخر کب تک انا کی خول میں خود کو چھپا سکتے تھے؟ اب جب کہ تمام مادی سہارے ٹوٹ گئے تو آپ کی آنکھوں سے بھی رخساروں کو نم کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف بلکتا معصوم بچہ، ماں کی ممتا، بیوی کی محبت، ان سب کے غموں نے آپ کے دل کو ران کی طرح پگھلا دیا۔ پھر ایسے وقت میں باہر سے کھانے کی خوشبو اور پانی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ بھی اور آپ کے پیارے بھی سب دوڑتے ہوئے باہر جاتے ہیں تو سامنے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب مشکل کی گھڑی ٹل گئی، انسانوں کے اس جنگل میں کوئی مسیحا آ پہنچا ہے۔ آنے والا مسیحا اعلان کرتا ہے کہ بھوک و پیاس کے مارے ہوئے لوگوں، یہ لذیذ خوشبودار کھانے اور یہ ٹھنڈا میٹھا پانی تمہارے ہی لیے ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اور آپ کے پورے گھر اور شہر میں جیسے آدھی زندگی یوں ہی لوٹ آئی۔ مسیحا پھر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ اس کھانے اور پانی کا مالک میں ہوں؟ کیا تم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہو کہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے؟ کھانے کی طرف آپ کے بڑھتے ہوئے قدم تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، اور آپ کی یادداشت نے کہا کہ یہ الفاظ کچھ جانے پہچانے لگتے ہیں، اور آپ کو یاد آ گیا کہ یہ مسیحا کون ہے۔ لیکن تبھی آپ کے پیچھے سے بچے کے چیخنے چلانے کی آوازیں تیز ہونے لگی۔ ماں کی چیخیں سنائی تیں۔ آپ دوڑتے ہوئے گئے
تو آپ کے جگر کا ٹکڑا، آپ کا بیٹا موت و حیات کے درمیان لٹک رہا ہے کہ اگر پانی کا قطرہ مل جائے تو آپ کا بچہ بچھڑنے سے بچ سکتا ہے۔ اب ایک طرف بچے، ماں اور بیوی کی محبتیں ہیں، دوسری طرف ایک سوال کا جواب ہے۔ ایک طرف خوشیوں بھرا گھر ہے اور دوسری طرف ماتم کدہ ہے۔ گویا ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف خوبصورت باغات ہیں۔ ذرا بتائیے، ذہن کے بند ریچوں کو کھول کر سوچئے، کیا معاملہ اتنا آسان ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں؟ شاید نہیں، بلکہ یہ فتنہ تاریخ انسانی کا سب سے بھیانک فتنہ ہے۔ ناظرین، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آدم کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، اور وہ دجال کا فتنہ ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں تشہد پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنے اور دجال کے شر سے۔ ناظرین دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو کس قدر دجال سے بچانے کی فکر کرتے تھے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے، حقیقت میں وہ جھلسا دینے والی آگ ہوگی، اور جس کو آگ خیال کریں گے وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو شخص دجال کو پائے تو وہ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو اپنی آنکھوں سے آگ دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں دجال کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ کا ذکر ہے۔ مطلب یہ کہ جو اس کے سامنے جھک گیا، اس کے لیے دولت اور غذائی اشیاء کی فراوانی ہو جائے گی، اور جو اس کے نظام کو نہیں مانے گا، اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر ان پر آگ برسائے گا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ دجال کے آنے سے پہلے اس کا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ افغانستان اور عراق پر آگ کی بارش، اور جن لوگوں نے ابلیسی قوتوں کی بات مان لی، ان پر ڈالروں کی بارش کی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر ایسے امتحان میں کامیابی نصیب ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔